اب سوچئے کہ کوئی شخص ایک لمبے سفر کے لیے نکلے اور سفر پہ جانے کے لیے اس کے پاس اونٹ ہو اور اس کے اونٹ پہ اس کے سفر کا زیادہ راہ ہو، اور وہ سفر کرتے کرتے ایک جنگل میں پہنچے، اور جب وہ جنگل میں پہنچے تو تھوڑی دیر کے لیے وہ سائیڈ پہ لیٹے اور اس کی آنکھ لگ جائے، اور جو ہی اس کی آنکھ کھلے تو وہ دیکھے کہ اس کا اونٹ غائب ہے، اور اونٹ پہ جو سارا زیادہ راہ تھا وہ بھی سب اس کے ساتھ چلا گیا۔ اس کے کھانے کا جو سامان تھا، اس کے پینے کا کچھ سامان تھا، جو بھی اس کے زندگی کے اسباب تھے اس سفر کے لیے، وہ سب کے سب اس کے ہاتھ سے چلے گئے۔ سواری بھی چلے گی، کھانا بھی چلا گیا، پینا بھی چلا گیا، اور وہ اس اونٹ کو ڈھونڈ رہا ہے، اور ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہ اس پریشانی کی کیفیت میں اور اس ٹینشن میں اور اس سٹریس میں ہے کہ بھئی میرا اونٹ کدھر چلا گیا۔ اور جب ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس کو ایک وقت پہ آ کے یقین ہو گیا کہ اب مجھے اونٹ نہیں ملنے والا، تو آپ کو سوچیے کہ اس شخص کی کیا کیفیت ہوگی۔ اور وہ جنگل بھی ایسا ہے کہ اسے اب نکل بھی نہیں سکتا، نکلنے کا راستہ صرف یہی تھا کہ اونٹ ہوتا اور اس اونٹ پہ چلا جاتا، اور اب وہ بالکل نا امیدی کی کیفیت میں آ کے بیٹھ گیا کہ بس اب جنگل میں خاتمہ ہوگا، یہاں سے تو نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ اور جب وہ بالکل اس کو یقین ہو گیا کہ اب مجھے اونٹ نہیں ملے گا، اچانک اس کے سامنے اس کا اونٹ آ جائے تو اس کی کیا کیفیت ہوگی؟ اس کی جو خوشی ہے، اس کی خوشی کی کیفیت کو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ اتنی بڑی خوشی ہے کہ زندگی اور موت کے درمیان کا ایک فرق ہے کہ جب وہ اس کا اونٹ اس کے پاس سے چلا گیا تھا تو اس کے لیے یقینی کیفیت ہو گئی تھی کہ بس اب یہیں پہ مرنا ہے، لیکن اچانک جب اونٹ مل گیا تو اس کو ایک نئی زندگی مل گئی، ایک طرح سے کہ اب اس کا جنگل سے نکلنے کا راستہ دوبارہ سے کھل گیا اور وہ اس جنگل سے نکل جائے گا۔ تو اس شخص کو اس اونٹ کے ملنے پہ کتنی خوشی ہوگی۔ بخاری اور مسلم کی ایک روایت ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ سے اس شخص سے کہیں زیادہ خوش ہوتا ہے جس نے کسی جنگل بیابان میں اپنا اونٹ گم کر کے پھر پا لیا ہو۔ تو جتنی خوشی اس شخص کو اپنے اونٹ کے ملنے پہ ہوئی، اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ پہ اس سے کئی زیادہ خوش ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ سوچئے کہ